منور حسین اور ہم آپ کے لے کر آئے ہیں کرکٹ ٹاک کا ایک نیا سلسلہ. اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب نجم لطیف صاحب، جو کہ کرکٹ ہسٹورین ہیں، کرکٹ رائٹر ہیں، کرکٹ کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے ان کے دوست، ان کے ساتھی اور پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بالر فضل محمود کے بارے میں، جن کو پی سی بی نے فراموش کر دیا، اپنے ہال آف فیم میں شامل نہیں کیا. نجم لطیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو فیصلہ، یہ جو اعلان تھا پی سی بی کی طرف سے 6 کرکٹرز کو ہال آف فیم میں شامل کیا، اس میں فضل کا نام نہیں تھا، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مجھے تو انتہائی افسوس ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لاکھوں فضل محمود صاحب کو چاہنے والے ان سب کو دلی دکھ ہوا ہوگا کہ فضل محمود صاحب جیسی بڑی شخصیت اس ہال آف فیم میں شامل نہیں کی گئی. لیکن میرا اس پہ ایک اور یہ بھی ہے کہ فضل صاحب جو تھے وہ لارجر دین لائف تھے، پاکستان کے پہلے حقیقی آئیکن تھے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں ایسے ہال آف فیم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے فن میں، اپنی شخصیت میں وہ اتنے قدابر شخصیت تھے کہ انہیں مجھ جیسے یا مجھ جیسے اور لوگوں کی اعانت کی ضرورت نہیں کہ انہیں اس میں ہال آف فیم میں لیا جائے. ہاں، اخلاقی طور پہ ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں. اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی نے سلیکٹ کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہمارا قومی ہال آف فیم بن رہا ہے، اس میں آئی سی سی کا کیا دخل ہے؟ اس میں تو ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو، ہمیں خود جو سمجھتے ہیں کہ جن کا وہ مقام ہے وہاں آنا چاہیے، ہمیں خود سلیکٹ کرنی چاہیے. اور ان میں فضل محمود صاحب کا نمبر 1 ہونا چاہیے، اس کے بعد حنیف محمد ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد امتیاز احمد ہونے چاہیے، اور عمران خان ہونے چاہیے. تو یہ اس طرح کا جو ہال آف فیم ہے، ہمیں خود اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے لوگ ہیں کہ جو رول ماڈلس ہیں، آئیکونس ہیں، جن کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. ایک انتہائی ضروری بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی کرکٹ ایوریج بہت بڑی ہے، کوئی بہت سے ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، یہ نہیں. اوور آل شخصیت آپ دیکھیں. کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ہال آف فیم کے لیے؟ اگر فاسٹ بالرز کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ہال آف فیم میں شامل کرنے کے لیے ٹیسٹ میچ پر ٹیسٹ وکٹیں جو ہیں وہ نکال لی جائیں، تو شاید فضل محمود کا، کیونکہ یقیناً جو ریکارڈ ہے وہ وسیم اکرم سے بھی اچھا ہے، اور فضل محمود نے پاکستان کو ٹیسٹ اسٹیٹس دلوانے میں نمایاں کردار ادا کیا. کراچی جم خانہ 1951 جب ایم سی سی کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی، تو یہ فضل محمود ہی تھے جن کی بالنگ کے سامنے ایم سی سی کے بلے باز بے بس نظر آئے. 6 وکٹوں نے 40 رن دے کر حاصل کی. 123 پر ایم سی سی کی ٹیم ڈھیر ہو گئی، پاکستان وہ سیریز جیتا اور ٹیسٹ اسٹیٹس حاصل ہوا. اور وہی ٹیم جب ایم سی سی کی بھارت گئی تو وہاں پر اس کو کامیابی مل گئی تھی، یعنی بھارتی ٹیم جو ٹیسٹ کرکٹ پر مشتمل تھی وہ اس سے ہار گئی تھی. تو ایک لیجنڈری کرکٹر، جائنٹ آف اے کرکٹر، جس میں ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، بھارت، انگلینڈ کے خلاف 12 یا سے زائد وکٹیں حاصل کی ٹیسٹ میچز میں، تو اس کو آپ ایک معمولی کوتاہی کہیں گے یا ایک کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ پس پردہ محرکات کیا ہیں، یا یہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے کام کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ یہاں پر اگر پینل بنایا جاتا جنہوں نے فضل محمود کو کھیلتے ہوئے، بالنگ کرتے ہوئے دیکھا، جس میں آپ شامل ہیں، معین افضل صاحب شامل ہیں، ایسی شخصیات، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے جو آئی سی سی کے ہال آف فیم میں 6 کرکٹر تھے ان کو شامل کیا پی سی بی نے اپنے ہال آف فیم میں، تو کریکشن تو کرنی چاہیے. منور صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ اتنی گلیئرنگ مسٹیک ہے کہ ہم اسے مسٹیک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کو سوچی سمجھی کسی تدبیر کے تحت ان کو نہیں بیچ میں لایا گیا. میں اس کو گلیئرنگ مسٹیک نہیں مان سکتا، کیونکہ فضل محمود آپ پاکستان کی کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے یا کسی ملک میں کوئی ذکر کریں تو فضل محمود کے بغیر کوئی ذکر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، وہ بات ادھوری رہتی ہے. کسی سے آپ بات کریں، فضل محمود کا نام سب سے پہلے آتا ہے. ایون جب اوور ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتا تو جو پوسٹ میچ پریزنٹیشن تھی، تقریب تھی انعامات کی، اس میں پاکستانی کپتان عبدالحفیظ کاردار نے کہا اٹ واز اونلی ڈیو ٹو 1%، اور وکٹری واز ڈیو ٹو فضل محمود. تو اس طرح سے سراہا گیا. اور فضل محمود زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ان کو آنر کرتی ہیں. آسٹریلیا نے جو اپنا ہال آف فیم بنایا اس میں جانی ملک نام کے کرکٹر ہیں جنہوں نے کبھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا، لیکن اپنے ملک کی پرسٹیج، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا، تو ان کو اس طرح سے
آنر کیا گیا. ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے فضل محمود کی شخصیت کے بارے میں. ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ آپ کی جو آپ نے بہت وقت گزارا فضل محمود کے ساتھ. تو پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ فضل صاحب سے مجھے قربت حاصل ہوئی. میری پہلی فضل صاحب سے جو میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا 1955 میں جب ہندوستان اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اسی پویلین میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہیں انہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آف وائٹ کرکٹ کٹ میں وہ گرین بلیزر جس پہ اس زمانے کا جو کرکٹ بیچ تھا جس پہ ایک ایگل اور کریسنٹ اور اسٹار بنا ہوتا تھا وہ پہنے ہوئے وہ باہر نکلے. وہ اتنے خوبصورت انسان تھے کہ اسے نظر نہیں ٹھہرتی تھی. میرے خیال میں دنیا کی تمام اسپورٹس میں اتنا حسین آدمی آج تک میں نہیں ملا اور جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے وہ سب کے اوپر حاوی ہوتے تھے. یہ میرا ان کو پہلی دفعہ میں نے انہیں یہاں دیکھا اس وقت. اور وہ بڑا زبردست دور تھا. اس وقت ہندوستان سے تمام بارڈرز کھول دیے گئے تھے اور بے شمار لوگ یہاں آئے تھے. ان میں ہمیں پھر مہاراج کمار وجے نگرم جنہیں وزی کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں دیکھا اور منور علی خان کو دیکھا, ڈاکٹر دلاور حسین کو دیکھا اور ڈاکٹر جہانگیر خان کو دیکھا. تو یہ اس وقت کے یہ جو بڑے جائنٹس آف کرکٹ تھے یہ سارے یہاں موجود تھے. منور علی خان جو پاکستان کے پہلے فاسٹ بالر تھے انہیں دیکھا. تو فضل صاحب کو اس وقت دیکھا اور پھر اس کے بعد جو مسلسل اس کے بعد 4 اور ٹیسٹ میچ ہوئے اس گراؤنڈ پہ لاہور جم خانہ میں. اس کے بعد نیوزی لینڈ کا ہوا, پھر MCC A ٹیم کا ایک ٹیسٹ میچ ہوا اور پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کا 1959 میں ٹیسٹ میچ ہوا وہ ہم نے دیکھا. اور ان تمام ٹیسٹ میچوں باقاعدہ آپ کی دوستی کب ہوئی فضل محمود کے ساتھ؟ فضل صاحب کے ساتھ کس طرح سے آپ ان تک پہنچے؟ فضل صاحب کے ساتھ بھی اس طرح پہنچے کہ جب 55-56 میں یہاں کے میچز میں انہوں نے دیکھا تو ہمیں ان کا فون نمبر مل گیا. تو وہ اس وقت DSP تھے ایمپریس روڈ کے تھانے میں. تو ہم انہیں ٹیلی فون کرتے تھے اور بات کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ خود فون کا جواب دیتے تھے, بڑی پیشنس کے ساتھ بات کرتے تھے. روادار, بھلائی, تو انتہائی شفقت فرمانے والے انسان تھے. اور ایک دن وہ تنگ آ گئے, کہنے لگے آپ فون پہ مت تنگ کیا کریں, آپ آ جائیں مجھے ملیں. تو میں, میری چھوٹی بہن اور میرے دوست خالد مصطفیٰ جو اب نیو یارک میں رہتے ہیں, ہم تینوں بچے مل کر وہاں گئے ان سے ملنے. اور فضل صاحب نے آئس کریم سے ہماری تواضع کی اور یہ پہلی اصل 1-to-1 ڈائریکٹ ملاقات کی فضل صاحب سے. اس کے بعد پھر بہت سے سالوں کے گیپ کے بعد جو ان سے اصل ملاقات میری جو ہوئی, جہاں سے پھر بہت زیادہ قربت ہوئی, وہ یہ تھی کہ یونیورسل کرکٹ کلب کا سالانہ میچ ہوتا تھا HSL کالج میں. تو یہ بات تھی 99 کی. اس پر وہ آئے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کے ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. باتیں شروع ہوئی, پرانی باتیں. مجھے کہنے کہ آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ میں نے کہا میں تو ہمیشہ آپ کے ارد گرد تھا لیکن آپ ہی میری طرف دیکھتے تھے. کہنے کہ نہیں, آج ہی شام میرے گھر آئے. وہ دن اور ان کی زندگی کا آخری دن. پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب نہیں ملتے. بلکہ نجم لطیف صاحب جب فضل محمود بیمار ہو گئے, ان کی زندگی کے آخری ایام تھے یا سال تھے, اتنی خدمت آپ نے ان کی وہ دوستی, وہ محبت کا رشتہ اور ایک قومی کرکٹر جو انہوں نے پاکستان کو دیا, تو آپ بہت ایک پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے جس طرح سے آپ نے ان کی لک آؤٹ کی. میرے لیے تو وہ ان کی شخصیت جو تھی اس میں مجھے اپنا ایک بڑا بھائی نظر آتا تھا, اپنے والد نظر آتے تھے. میرے ساتھ انہوں نے اسی قسم کی شفقت اور محبت کی اور میں نے اسی فرما برداری سے ان کی خدمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعزاز, مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا. اور یہ جو کرکٹ کے ساتھ آپ کی محبت ہے, یہ رشتہ, آپ نے کرکٹ میوزیم بھی بنایا اور کرکٹ کے اوپر لکھتے اور بہت ہی اچھے آپ کے آرٹیکلز ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بھی فضل صاحب کی قربت کی وجہ سے کرکٹ کا شوق شروع سے ہی تھا آپ کو یا پھر فضل صاحب سے ملنے کے بعد یہ بڑھ گیا؟ اصل میں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کرکٹ کا شوق تو فضل محمود صاحب سے ملنے کے بعد بڑھا. پھر میں اپنی اسکول ٹیم میں بھی تھا, پھر میں اس میں گورنمنٹ کالج کی ٹیم میں بھی تھا اور میں نے وزیر اعظم لیگ بھی کھیلی اور انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹس بھی ہوتے تھے 60s میں, وہ بھی کھیلے. تو وہ اصل میں میرے ہیرو تو فضل محمود ہی تھے. انہیں کو میں نے ہمیشہ امیجن بھی کیا, انہیں کی طرح کھیلنے کی کوشش کی تھی. تو ان کی جو شخصیت تھی وہ مجھ پہ ہمیشہ حاوی رہی. بلکہ انٹرسٹنگلی آپ کو یہ میں بات سناؤں
فضل محمود صاحب نے جو اپنی زندگی کا آخری بال کیا وہ اسی گراؤنڈ میں ان کے اوپر ٹی وی والے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے. تو یہاں شوٹنگ ہو رہی تھی تو امتیاز احمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو فضل محمود صاحب نے کچھ بال کیے تو یہ جو سینٹر پچ ہے ہماری جس پہ وہ ٹیسٹ میچ کھیلا کرتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا آپ مجھے بھی کچھ یہ بال کریں, میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے 3 بال کیے. تو پہلا بال کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اس عمر میں بھی ان کا بال جو تھا وہ وز کی آواز پیدا کرتا تھا. وہ آیا, موو کیا اور وہ آؤٹ سوئنگ ہوا, سینٹر میں انہوں نے پچ کیا, گزر گیا. تو میں اس کو دیکھ نہیں سکا, گزر گیا. تو امتیاز صاحب وکٹ کیپر بنے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے اندھے ہو گئے, تو اتنا یہ آسان تھا, نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا میں گیند نہیں دیکھ رہا تھا, میں ان کے حسن کو دیکھ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر فضل صاحب نے 2 بال کیے, وہ پھر میں نے کھیلے اور وہی پھر ان کے زندگی کے آخری 2 بال ثابت ہوئے. فضل محمود ایک رول ماڈل بھی تھے, ان میں بہت عاجزی بھی تھی. کیا پیغام دیں گے آپ نوجوان نسل کو, کس طرح سے ان کو فالو کر سکتے ہیں, لیگسی کیا ہے فضل کی؟ دیکھیں ان کی سادگی اور ان کی قناعت. کھلاڑیوں میں یہ چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے یہ آپ کے لیے واچ ٹاورز ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں ان کے کیریکٹرز کو فالو کرنا چاہیے. یہ فضل محمود جیسے عظیم لوگوں کو, یعنی ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ میں ایک دن ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے کہ آئیں چل کے تندور سے روٹیاں لگوانے. تو آٹا گندا ہوا تھا, کنالی میں تھا, میں اٹھانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گے, آپ تو میرے مہمان ہیں. میں اٹھاؤں. خیر انہوں نے اٹھا لی. ہم 2-3 گلیاں گزر کے ان کے گھر گلی تھا انہیں پیچھے ایک تندور پہ چلے گئے. تو روٹیاں انہوں نے لگنے کو دے دی اور ساتھ ہی ایک زمین پر کچھ اینٹیں لگا کر ایک وہ سبزی فروش بیٹھا تھا. تو کہنے لگے آئیں یہاں بیٹھ جائیں. ہم دونوں بیٹھ گئے. مجھے کہنے لگے کوئی امیجن کر سکتا ہے اوول ہیرو یہاں بیٹھا ہوا روٹیاں لگوا رہا ہے. یہی اصل زندگی ہے. یہ جو شہرت اور چمک دمک ہے نا, یہ عارضی ہوتی ہے. انسان کو کبھی اپنی حقیقت اور اپنی روح سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی اپنے اوپر آپ شہرت کو سوار نہ کریں, کبھی آپ اپنے اوپر اس قسم کی دنیاوی چیزوں کو نہ سوار کریں جو آپ کے لیے بعد میں اذیت کا باعث بنے. اوور کا جو میدان ہے وہاں پر کوئی روم مختص کیا گیا تھا, منسوخ کیا گیا تھا فضل محمود کے نام کے ساتھ, اور پھر وہ کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیں یہ ایک کمرہ جو تھا وہ فضل محمود صاحب کے نام پر کرکٹ بورڈ نے وہاں پر حاصل کیا کہ فضل محمود کا, کیونکہ اصل کرکٹ کی جو شہرت ہے پاکستان کے لیے وہ فضل محمود کے نام سے ہی اس کی ابتدا ہے. تو اس کے آنر میں ایک کمرہ جو تھا فضل محمود روم کے نام سے وہاں مختص ہوا. اور اس کے لیے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا شاہ نواز ظہری. انہیں ہائر کیا گیا کہ آپ فضل صاحب کی ایک پینٹنگ بنائیں جو اس کمرے میں لگی ہے, بڑے سائز کی پینٹنگ تھی. خیر وہ جب پینٹنگ بنی اور میں نے وہ پینٹنگ دیکھی تو اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ فضل صاحب کے جو نقوش تھے وہ ان سے مشابہ نہیں تھے, اور دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو سویٹر ان کو اس تصویر میں پہنایا گیا وہ آج کے دور کا تھا, یعنی ان کے دور کا نہیں تھا. تو میں نے اس بات کو جب پوائنٹ آؤٹ کیا, فضل صاحب کی فیملی سے بھی بات کی, اس چیز کو ہم نے ایجوکیٹ کیا کہ کم از کم چلے آپ شکل ٹھیک نہیں بنا سکے تو وہ سویٹر تو ان کے دور کا ہو نا, کچھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو. تو ہم زیدی صاحب سے ملنے گئے وہاں, میں اور فضل صاحب کی بیٹی شائستہ. تو وہ ہماری بات سن کر کوئی یہاں جو ایک عقل کل ہونے کا ایک لوگوں کا احساس ہے نا, اس میں لوگ سجیشن پسند نہیں کرتے, لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کا بیہیویئر اختیار کیا. لیکن چونکہ ہم نے انسسٹ کیا تو پھر وہ کافی ریلکٹنس کے بعد وہ پھر تیار ہو گئے. انہوں نے سویٹر پہ ٹھیک کر دیا. وہ تصویر جب انگلینڈ گئی اس کمرے میں لگنے کے لیے تو پھر دیگر اور پلیئرز نے بھی کہا کہ کیوں ہم نہیں تھے, ہم بھی تو تھے. سو لہٰذا پھر ان کے ساتھ فضل صاحب کے ساتھ یہ بھی ایک زیادتی, یہ میں سمجھتا ہوں ہوئی کہ فضل محمود روم کا نام چینج کر کے تو پھر پاکستان روم اس کا بنا دیا گیا. پاکستان نے بے شمار ورلڈ کلاس بالرز, فاسٹ بالر پروڈیوس کیے. کیسے ریٹ کرتے ہیں فضل محمود کو 1 2 3 4, کہاں پر ان کو دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں
فضل محمود کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ سب سے نمبر 1 بالر میں ان کو کہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے ایک وہ انکرپٹیبل کیریکٹر کے آدمی تھے، اور دوسرا پاکستان کے لیے پیشنیٹ تھے، وہ انتہائی محب وطن انسان تھے۔ یہ جو 3 خوبیاں ہیں نا، یہ ان کو تمام پاکستان کے بالر سے منفرد کر وہ اپنی ذات کے لیے ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ میں وکٹیں اپنے لیے لے رہا ہوں، یا یہ میری ایوریج اتنی آ جائے گی، یا میرے اسٹیٹسٹکس اس طرح کے بن جائیں گے، یہ ان کے مائنڈ میں بالکل کبھی ہی نہیں تھا۔ وہ کھیلتے تھے تو پاکستان کے لیے، وہ کھیلتے تھے تو پاکستان کی عزت کے لیے کھیلتے تھے، پاکستان کا نام ہے وہ اس کے لیے کھیلتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا جانا پسند نہیں کیا جب ان کی سلیکشن ہو گئی تھی پارٹیشن سے پہلے، اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے کرکٹ کھیلی۔ فضل محمود کے مشاغل کیا تھے؟ کیا انہیں لٹریچر یا شاعری سے بھی دلچسپی تھی؟ فضل صاحب کو علامہ اقبال کی شاعری سے بے پناہ محبت تھی، اور اس کے علاوہ امجد صاحب کی شاعری کو بے حد پسند کرتے تھے۔ ان کا کوئی پسندیدہ شعر جو آپ کو یاد ہو؟ ہال آف فیم میں ان کی شمولیت کے نہ ہونے کے حوالے سے اگر فضل صاحب کو یہ بات سنائی جاتی تو وہ اس کا یہ جواب دیتے، تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دلے بے خبر اسے بھول جا۔ وہ یہ شعر اکثر اپنی ان چیزوں کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیادتیاں کی گئی، اور کچھ چیزیں ہم کو زندگی میں بہت تکلیف سے بھی ملی، جیسے ٹیسٹ کرکٹ کچھ 6-7 سال پہلے بھی کھیلا۔ لطیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے فضل محمود کی شخصیت، ان کا فن جو کہ سوئنگ بالنگ تھا، اور پھر ان کی عاجزی اور ان کی شخصیت کے بارے میں جس طرح سے ہم سب کو آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ایپیسوڈ اب اختتام کو پہنچتی ہے، کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔